میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا کیونکہ مجلس ہے جناب سکینہ بنت الحسین سے متعلق، کیونکہ بی بی کی مجلس ہے سلام اللہ علیہ کی، تو اس لیے میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں خیر اولادکم البنات، تمہاری اولادوں میں جو سب سے بہتر ہیں وہ بیٹیاں ہیں۔ مردوں نے تو داد دینی نہیں تھی اس پہ، تھوڑی سی اگر ہمت کر لیں گے یقین مانیے بہت ایک اعلیٰ اور بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ یہاں فرماتے ہیں خیر اولادکم، جبکہ ہمارے اب تک معاشرے کے اندر سرور کائنات کے آئے ہوئے اتنا عرصہ بیت گیا ہے، ابھی تک ہر آدمی بیٹے پہ خوش ہوتا ہے اور خدا نہ کرے بیٹی کی ولادت پہ مایوس ہو جاتے ہیں، بہت سے افراد ہونے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں حدیث پرور یعنی حبیب خدا فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام اولادوں خیر اولادکم البنات، جناب مریم کی والدہ، مجھے صرف بیٹیوں کو پیش کرنا ہے آج، جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، پروردگارہ، ان کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریہ حضرت ابراہیم دونوں ہمسور تھے، حضرت الزبتھ حضرت ہنا اینڈ الزبتھ، اب یہ انگریزی کے نام ہے لیکن یہ پرانے نام ہے، جناب مریم کی والدہ اور خالہ۔ باتیں واضح ہو رہی؟ تو اب جناب مریم کی والدہ نے منت مانی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں زکریا کو دے دوں، کیونکہ جناب زکریا بیت المقدس کے انچارج تھے اور دین کی تبلیغ کرنے والے ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ تو اب جناب مریم کی والدہ نے منت مانی اور کیا کہا، پروردگارہ بیٹا ہوا تو میں زکریا کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اپنا نذرانہ، تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جناب مریم۔ اب قرآن کریم نے جملہ نقل کیا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے کہا لیس الذکر کالانثی، پروردگارہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا، نہیں پہنچا سکتا۔ کہنا کیا چاہیے تھا، بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت ہے لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ایسا نہیں کہ آپ دیکھیں بیٹے کی اپنی خصوصیات ہیں، بیٹی کی اپنی خصوصیات ہیں، ماں باپ کی دل لگی کے لیے جو کام سب سے زیادہ آتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بیٹیوں کو جو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کو ویسی نہیں ہوتی، کیونکہ اب یہاں تو سب مرد بیٹھے۔ ایسا نہیں کہ جو بیٹی کو محبت ہوتی ہے نا ماں باپ سے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی بیٹا ہوں، ایسا نہیں کہ جو بیٹیوں کو محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کو نہیں ہوتی، چاہے بیٹا جتنی مرضی قربانیاں دے لے، محبت بیٹی ہی کو زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا اے ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا، تمام انبیاء کو کہا یہ میرے نبی ہیں، میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، آپ کو کہا خلیل میرا دوست ہے۔ توجہ، جناب ابراہیم آپ کو کہا یہ میرا دوست ہے، جناب ابراہیم کو کہا خلیل، جناب رسول خدا کو کہا حبیب۔ خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست۔ خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے، حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے۔ کیا کہتے توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے خلیل، خلیل اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا ہے، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اسماعیل دیا، پھر اسحاق دیا، پھر اس کے بعد اور بیٹے دیے، مدین کے سارے بیٹے دیے، تو کبھی آپ کی کوئی حسرت تو نہیں رہ گئی؟ کہا ہاں میری ایک حسرت رہ گئی، اللہ نے مجھے صرف بیٹے دیے، بیٹی نہیں دی۔ خلیل اللہ کی حسرت ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہوتی۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کیوں؟ اللہ نے اپنا گھر آپ سے بنوایا، کعبہ آپ سے تعمیر کروایا، بیت اللہ آپ نے تعمیر کیا، علی کا زچہ خانہ آپ نے بنایا، بھئی آپ نے آنے والے محمد کا جو قبلہ ہے وہ آپ نے تعمیر کیا، ساری اللہ نے آپ کو چیزیں عطا کی ہیں، اے ابراہیم کیوں حسرت ہے کہ بیٹی ہوتی؟ کہا اے جبرائیل جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو زینت بیٹیاں ہوتی، جتنے بہن بیٹیاں کرتی ہیں بیٹا نہیں کرتا، بیٹا آنسو بہائے گا،
لیکن بین نہیں کرے گا. عزیزان گرامی بیٹیوں کے آنسو دیکھ کے لوگ بھی روتے ہیں, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو کہا اے جبرائیل اے کاش میرے ہاں بیٹی بھی ہوتی. مجھے ذرا بات بیٹیوں کی محبت اور اس کو مرکزیت کو پیش کرنا ہے, اگر توجہ فرمائیں گے. میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے. اصل میں نئے موضوعات پڑھنا بہت مشکل ہوتا اور اس کے اندر مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا نقطہ آپ لوگ پسند کریں گے کون سا نہیں, تو میں کھل کے پڑھ رہا ہوں. تو نیا مطلب ہے, نیا موضوع ہے. عزیزان گرامی اب بیٹیوں سے محبت. جناب آدم علیہ السلام کے یہاں بیٹے بھی 6 بیٹیاں, اور آپ نے ہمیشہ توجہ دی ہے کہ بھی بیٹے بیٹیوں کے اندر تمیز نہ کی جائے, کہ یہ کبھی کوئی محسوس نہ کرے کہ بیٹا ہے تو اس کو زیادہ محبت دی جا رہی ہے, بیٹی کو کم محبت دی جا رہی ہے. یعنی مجھے نہیں معلوم یہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو انبیاء علیہ السلام نے بڑی محبتیں کی ہیں اپنی اولادوں سے, لیکن سرور کائنات نے فرمایا کہ تمہاری محبتوں کا مرکز جو ہے وہ بیٹی. آئیں ذرا جناب مریم کی والدہ نے نظر کی, اگر بیٹا ہوا تو دے دوں گی جناب زکریا کے لیے, لیکن بیٹی پیدا ہوئی جناب مریم. تو اللہ نے کہا یہ عام بیٹی نہیں ہے, آپ نے نظر کی ہے, اور یہ مقدمہ ہے عیسیٰ کی آمد کا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, توجہ. عیسیٰ کی آمد کا مقدمہ ہے مریم کی ولادت. ماں معصومہ ہو تو بیٹے عیسیٰ ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی یہاں. جناب مریم کی جیسی عصمت تھی ویسا بیٹا اللہ نے دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی. جناب مریم کی جیسی عصمت ویسا بیٹا. کیسا بیٹا؟ بیمار کو ہاتھ لگائے تو شفا دے جائے, مردے کو ٹھوکر مارے تو سجدہ کر دے. بھائی عیسیٰ ایسا کرے تو مسلمان مان لیتے, اور فخر عیسیٰ توجہ فرما رہے ہیں. جب ماں مریم ہو تو ایک عیسیٰ, اور اگر ماں فاطمہ ہو تو 11 معصوم امام. توجہ فرما رہے ہیں. کبھی کوئی نہ کہے کہ نہیں وہاں ایک بیٹا یہاں 2 ہیں. البتہ جناب مریم کے ہاں ایک عیسیٰ ہے, یہاں 2 فخر عیسیٰ, لیکن صرف 2 نہیں ہے بلکہ 11 کی ماں فاطمہ, 11 اماموں کی ماں فاطمہ ہے. تو ذرا گرامی اسی لیے ہر امام نے کہا کہ ہماری جدہ پہ ہمارا سلام ہے, کہ ہم لوگوں پہ حجت ہے, وہ ہم پہ اللہ کی حجت. بہت بڑا جملہ ہے یہ. تو ذرا گرامی اب یہاں جناب دیکھیں جناب مریم کی والدہ نے نظر کی, کہ پروردگارہ مجھے ایک بیٹا دے دے. لیسا ذکر کالانثیٰ, کبھی بھی بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا اے مریم کی ماں, ہم آپ پہ وحی نازل کر کے بتا رہے ہیں یہ بچی عام بچی نہیں ہے. عزیزان گرامی بیت المقدس میں بڑے بڑے مقدس علماء موجود تھے, ربی موجود تھے, ربائس تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بچی تھی جو علاج کے لیے آتا تھا مریم سے دعا کراتا تھا. ہر آدمی کہتا مریم دعا کرتی تھی. جناب مریم بہت کم سن تھی, بچی تھی, ہاتھ اٹھا کے کہتی پروردگارہ یہ جو لوگ حاجت لے کے آئے تو حاجت روائی کر دیں. مریم دعا کریں تو مسلمانوں کو اعتراض نہیں, اور اگر ہم سیدہ سے کہہ دیں تو بدعت کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں. آن لائن تو آپ سنتے رہتے ہوں گے, میں نے بالکل نیا موضوع لیا ہے. لیکن جناب مریم سے لوگ جا جا کے کہہ رہے ہیں, جناب مریم نہیں کہتی یہ بیت المقدس ہے, اللہ سے مانگو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب مریم معصومہ ہے. ان اللہ, قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ, کہ اللہ نے آپ کو چن لیا, وطہرہ, کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا, ہر طرح سے پاک ہے. صرف بدن پاک نہیں ہے, عقیدہ بھی پاک ہے. لوگ آ کے مریم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ دے دیجئے, دعا کر دیجئے, وہ نہیں کہہ رہی بدعت, شرک, حرام. جناب مریم کا نہ کہنا کہ یہ شرک ہے بدعت ہے, اس کا مطلب ہے
معصومین سے مانگا جا سکتا ہے. کیا کہیں. تو جناب مریم سلام علیہ نے کیا کیا, جہاں پہ ہاتھ اٹھاتی وہیں پہ دعا قبول ہو جاتی. لوگ دور دور سے دعائیں کروانے آتے تھے, بیمار ہوتا شفا لینے آتا تھا. جناب مریم شفا دیں تو مسلمان مانتے ہیں, اور سیدہ کی شفا کو نہیں مانتے ہیں. سیدہ سے نہ مانگنا. اللہ کے نامی یہ فخر مریم ہے, جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر جناب مریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنہیں چنا ہے, اگر وہ اس قافلے کی چلنے والی ہیں جسے اللہ نے چنا ہے, وہ جو قافلہ چل رہا ہے انبیاء کا معصومین کا, تو کہا اگر مریم اس قافلے میں ہے تو اس قافلے کی سالار فاطمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں آپ جلوس نکالتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بھائی ماتمیوں کا یہ سالار, یہاں تو پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو ہے وہ قافلہ سالار, ماتمیوں کے سالار ہوتے ہیں, قافلہ سالار ہوتا ہے. اگر قافلہ جاتا ہے زیارات پہ تو قافلہ سالار ہوتا ہے. ماتمی ہوگا تو ماتمیوں کا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو جانے کہ رامی جناب مریم جس قافلے میں ہے سالار فاطمہ. اب سوچئے جناب فاطمہ کون ہے. تو وہاں پہ بھی ایک ماں نے دعا مانگی, پروردگارہ ایک بیٹا دے دے تیری راہ میں دے دوں گی. اللہ نے کہا ہم نے بیٹی دی ہے, اے مریم یہ بیٹی ہے, مریم کی ماں یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے. اے جانے کہ رامی مائیں تو اور بھی ہیں. ایک اور ماں نے بھی دعا مانگی تھی, پروردگارہ تیری راہ میں اپنا بیٹا ایسا تربیت کروں گی. اللہ نے کہا موسیٰ دے رہا. تو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اِلیٰ اُمِّ موسیٰ, اور آپ کے رب نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی, نہ رسول تھی, نہ امام تھی. ان پہ وحی آ رہی تھی, نہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی, نہ اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش. تو کیسے ممکن ہے خاتم النبیین پہ وحی آئے بخار ہو جائے؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا. کیسے پتہ نہیں مسلمانوں نے کیسی تاریخ لکھی ہے. پیغمبر کو وحی آ رہی ہے, بخار چڑھ گیا, اپنے آپ کو غار ہرا سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میرا بازو پکڑ کے روک رہے ہیں, خودکشی نہ کریں, حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے, مسلمانوں نے لکھا بھی. آپ لوگ تو استغفر میرے پہ پڑھ رہے ہیں. گرامی مسلمانوں نے جانے کس انداز سے دینیات لکھی ہے کہ انہیں یہ عقل نہیں آ رہی ہے کہ جناب مریم کی والدہ پہ وحی آئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب مریم پہ وحی آئے, جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئے. ان میں سے نہ کوئی گھبرایا, نہ بخار چڑھا, نہ کمبلوں میں بیٹھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہاں جناب خدیجہ پیغمبر کو کمبل اڑھا رہی ہیں اور بخار کے لیے پٹیاں کر رہی ہیں, اور پھر کہہ رہی ہیں کہ میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل, نام سن رکھا ہوگا. یہ ورقہ بن نوفل وہ عیسائی کتابوں کا ماہر ہے, عالم ہے, اس سے پوچھتی ہوں. اب یعنی مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ورقہ رسول اسلام مدینۃ العلم کو بتائیں آپ آخری رسول لگ رہے ہیں, اور وہ بھی یقین سے نہیں کہہ رہا, لگ رہا ہے کہ آپ آخری رسول. ایزان گرامی یہ آئیے ذرا میں ماؤں کو پیش کر رہا ہوں اور بیٹیوں کا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایزان گرامی تاریخ میں بہت سی بیٹیاں ہیں. تو جناب موسیٰ کی والدہ پہ اللہ نے وحی نازل کی. میں جلدی پیش کر دوں. تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اللہ آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. یعنی اس کو کیا کیجیے, موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دی. تو جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ یہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا تابوت سکینہ, کہ اس یہودیوں کے پاس ایک تابوت تھا, اس کا نام وہ کہتے ہیں تابوت سکینہ, یہ جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو نیل میں بہا دیا تھا, اسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ. یعنی یہودی اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ کی والدہ نے ان کو اس میں رکھ کے بہا دیا تھا. اور جب جناب موسیٰ جانے لگے دنیا سے تو کہا کہ میرے جتنے تبرکات ہیں, میرا امامہ, میرا عصا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میری ابا, یہ سارے میرے معجزات اس تابوت میں رکھ دو. اب وہ یہودی پہلے ہی احترام کرتے تھے, جناب موسیٰ کی وصیت پہ انہیں سند مل گئی. اب وہ کہنے لگے نہیں یہ اہم ہے کہ موسیٰ نے بھی وصیت کی, میرا امامہ, میرا عصا, جو میرے معجزات ہیں وہ سب اس میں رکھ دینا. تو وہ کہتے تھے. اب وہ جناب موسیٰ کی والدہ نے رکھا, اور قرآن کی آیت ہے نا کہ جیسے ہی رکھا تو کہا کہ پروردگارہ میرا دل نہیں مانتا, تیرا حکم, میں نے اس لیے موسیٰ کو بہا دیا.
ماں کا دل نہیں مانتا. کیوں؟ مگرمچھ بہت تھے, دریائی گھوڑے تھے, سارے خطرات تھے, لیکن اللہ کا حکم تھا بہا دے, بچانے والا میں ہوں. وہ اللہ جو موسیٰ کو بچا لے, کیسے ممکن ہے علی والوں کو نیل سے نہ بچائے؟ کنایا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, نہیں تو میں بہت زیادہ تفصیل دیتا اس کی. کہ آپ جانتے ہیں جب جناب موسیٰ نے کشتی میں عصا مارا تھا, سوراخ کر دیا تھا, تو وہاں پہ بھی پیغام تھا, موسیٰ اگر تمہارے بھی اس تابوت میں سوراخ ہو گیا ہوتا تو تم کیسے بچتے. تو جانے کہ رامی وہاں پہ بہا دیا. تو اب جناب موسیٰ کی والدہ بہانے کے بعد نا دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کے کھڑی ہو رونے لگی. بہا تو دیا لیکن ماں کا دل. اور وہاں پہ ایک بیٹی تھی, دیکھیں میرا موضوع بیٹیاں ہے, نام ہے کلثوم. ابھی تو معصوم نے بتایا, قرآن میں نام نہیں, قرآن میں صرف ہے کہ بیٹی نے کہا. ایک بیٹی نے ماں سے کہا, اماں اگر آپ کہیں تو تابوت کے ساتھ ساتھ میں جاؤں. کہا بیٹی آپ جائے, کیونکہ وہ بزرگ ہو گئی تھی, تو کہا بیٹی تم جا سکتی ہو, وہ بچی تھی. کہا اماں میں ساتھ ساتھ دوڑتی رہوں گی, دیکھوں گی کہاں جا رہا. تابوت کو دیکھا تو وہ فرعون کے محل میں چلا گیا. اب جناب کلثوم پریشان. اتنے میں جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا حضرت آسیہ نے سلام اللہ علیہ نے, تو جناب آسیہ نے فوراً دیکھا بھئی کیا, کبھی تابوت ہے, تو ساری کنیزیں تھیں. کہا کیا ہے اس تابوت میں؟ کہا کھولو. تابوت کھولا تو ایک بچہ. اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, دیکھتے ہی کہنے لگی میرے اولاد نہیں ہے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, دیکھتے ہی کہا فرعون سے کہا بھئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. اللہ نے اصول دے دیا, اگر کبھی نبی فرعون کے دربار میں بھی پلے گا تو فرعون نہیں پالے گا, میں ایک مومنہ بھیجوں گا. آسیہ جتنا رتبہ ہوگا وہ موسیٰ کو پالے گی. اللہ کبھی کافروں سے احسان نہیں لیتا. چھوٹا نبی پالنا ہو تو حضرت آسیہ کی آغوش میں, اور اگر سب سے بڑا نبی تو پھر اللہ کہے گا یہاں عام مومن نہیں چلے گا, کل ایمان کا نام. کل ایمان کا بھی ماں. میں نے وہی کہا, آپ لوگوں نے کل ایمان پہ نعرہ لگا دیا, میں نے یہی پورا جملہ کہا کہ کل ایمان نہیں. جانے کہ کہا وہاں عام مومنہ, یہاں کل ایمان کا ماں. پالنا کیوں؟ کیونکہ آخری نبی کو پالنا ہے. جانے کہ اب یہاں اللہ نے اصول دیا. یہاں جناب موسیٰ کی والدہ تڑپ رہی ہیں کہ بیٹے کا کیا ہوگا. وہاں جناب کلثوم نے دیکھا, جناب آسیہ نے آغوش میں لیا. کبھی اس کو ہم نے پالنا ہے. اب پالنے کے لیے بچہ ہے تو دودھ پلانے کے لیے مرضعہ کی ضرورت ہے, کسی دائی کی ضرورت ہے. دائی ہی کہتے ہیں, تو مرضعہ عربی میں کہتے ہیں مرضعہ, دائی, رضاعت کرنے والی, دودھ پلانے والی. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے ساری کی ساری دائیوں کا دودھ اس پہ حرام قرار دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, جناب موسیٰ پہ کوئی عام دائی دودھ نہیں پلا سکی تو پھر پیغمبر کے لیے. میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. یہ عام ہستیاں نہیں ہیں, یہ پاک ہستیاں ہیں. اب ایک مرتبہ جناب آسیہ نے کیا بات ہے, یہ کسی کا دودھ کیوں نہیں پیتا, بچہ رو بھی رہا ہے, بھوکا بھی ہے. تو جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم نے کہا میں جانتی ہوں ایک اہل بیت کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کسے جانتی ہوں؟ اہل بیت کو. کچھ ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جن کا یہ دودھ پی لے گا. اب لفظ استعمال کیا اہل بیت, قرآن ہے, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو جناب آسیہ نے فوراً کہا بیٹی فوراً جاؤ, جا کے لے آؤ. جناب آسیہ سے فوراً جناب کلثوم چلی اپنے گھر. کا اماں موسیٰ فرعون کے محل میں چلا گیا. کہا پروردگارہ تو نے وعدہ کیا تھا تو سلامت رکھے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو سلامت رکھے گا. تو ایک مرتبہ بیٹی نے کہا, کلثوم نے, جناب کلثوم نے فرمایا, کہا کہ اماں آسیہ نے گود لے لیا اور موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا. میں بتا کے آئی ہوں ایک ایسی بیوی ہے جس کا یہ دودھ پی لے گا. چلیے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب موسیٰ کی والدہ نے برقع لیا, فوراً آئی, محل میں جیسی پہنچی, کہا کہ لاؤ بچہ. کہاں ہے وہ بچہ؟ تو کہا کہ یہ ہے. تو کہاں؟
جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا تو جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا تیری ماں تجھ پہ قربان. آپ نے دیکھا نا ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچوں سے عجیب و غریب محبت کرتی ہے. کہا تیری ماں تجھ پہ قربان. تو فوراً سب نے دربار میں سوال کیا کیا مطلب؟ کہنے میرا مطلب ہے اس کی ماں اس پہ قربان. عزیزان گرامی جناب موسیٰ کی والدہ نے تقیہ کر کے بتا دیا تقیہ انبیاء کا شیوا. بات پہنچی ہے نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں ہی ماں ہوں کہ اس کی ماں اس پہ قربان. فوراً تقیہ کیا کہا نہیں. اور جناب موسیٰ اللہ نے کہا اِنَّا سَرَادُوهُ ہم پلٹا دیں گے وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسول بنا کے بھیجیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم اسے مرسلین میں قرار دیں گے. موسیٰ کی ماں تو عزیزان گرامی وہاں کون تھی؟ جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم جناب والدہ تھی جناب موسیٰ کی جنہوں نے اپنی بیٹی سے کہا. بیٹی نے بتایا. اب بیٹیوں کا جلدی پیش کر رہا ہوں. وقت ہے مجھے وقت دکھا دیجیے گا. 6 بج گئے تھوڑا سا ٹائم ہے. تو عزیزان گرامی اب یہاں بیٹیاں کیسی کیسی ہیں. یہاں جناب موسیٰ نبی ہوتے ہوئے کلیم اللہ ہوتے ہوئے کون ہے جو ماں کو خبر دے رہی ہے؟ بیٹی جناب کلثوم. تاریخ میں اور بہت سی بیٹیاں ہیں لیکن سرور کائنات جس بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایسی بیٹی ہے جس کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہوں. عزیزان گرامی وہ ہیں حضرت زہرا. یہ کیسی ماں ہے عزیزان گرامی؟ بیٹیوں کا جلدی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. یہاں تک ملتا ہے کہ 6 برس کی ہیں جناب سے سرور کائنات تبلیغ کر کے جب گھر آتے تو آپ جانتے ہیں مکے والے پتھر بھی مارتے تھے. طائف والوں نے بے انتہا اذیتیں دی. راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے. جب گھر آتے پورے کپڑوں پہ کانٹوں کے نشان. میں بہت سی باتیں پڑھنا نہیں چاہتا آپ نے سن رکھا ہے. اوجڑی پھینک دیتے تھے توہین کرتے تھے بہت. یعنی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تاریخ میں بڑے سخت الفاظ. پیغمبر اسلام کو بے انتہا اذیتیں دی جاتی. تو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی میں مثال کے طور پہ بھی مثال دے رہا تھا. میں پاکستان تبلیغ کر کے آیا ہوں. اہل بیت کا نام لینا تبلیغ. میں تبلیغ کر کے آیا ہوں. ان میں اپنوں میں مجھے بے انتہا عزت دی گئی. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. مجھے محبت دی گئی عزت دی گئی پھر بھی میں خستگی محسوس کر رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے. میں آرام نہیں کر سکا. گرمی کی شدت تھی تو میں چاہتا ہوں آرام کروں. اور اگر کسی کے راستے میں کانٹے ہوں بدن پہ اوجڑی پھینکی جائے پتھر مارے جائیں تو کتنی خستگی ہوگی. پیغمبر فرماتے ہیں میں جب گھر آتا ہوں اور ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی دیکھتا تو میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. میری ساری خستگی دور ہو جاتی ہے. مجھ میں دوبارہ تبلیغ کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب کوئی پتہ نہیں بہت سے پہنچ رہے ہیں. کوئی پیغمبر سے سوال کرے یا رسول اللہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر فرمائیں گے جب بھی میں فاطمہ کی پیشانی دیکھتا ہوں مجھے فاطمہ کی پیشانی میں 11 اماموں کا نور نظر آتا. ہر نور چیخ کے کہتا ہے نانا آپ دین پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہے ہیں. گرامی وہاں ایک ایک نور ایسا تھا کہ کوئی حسن کا نور ہے کوئی حسین کا نور ہے. عزیزان گرامی وہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کی زیارت کرتا ہوں. عزیزان گرامی کائنات میں عام بھی باپ ہونا تو بیٹی سے جتنی بھی محبت کر لے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی رسول خدا کو جناب سیدہ سے. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. یہ عام باپ نہیں ہے کائنات کے مالک بے شک بھائی حبیب اللہ ہیں سید المرسلین ہیں لیکن اتنی محبت ہے رسول خدا کو جناب سیدہ سے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. اتنی محبت کرتے ہیں. صرف پیشانی نہیں چومتے صرف گلا نہیں چومتے ہاتھوں تک کو چومتے. یہاں تک ایک ام المومنین نے اعتراض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو خود مسلمانوں سے کہا کہ اگر ماں باپ کو چومنا چاہو تو ہاتھ چومو اور اگر ماں باپ چومنا چاہیں اولاد کو تو پیشانی چومو. ماں باپ چہرہ پیشانی یا رخسار یا گلا اور اولاد ہاتھ. میری بات پہنچ رہی؟ بسم اللہ. ماں باپ کے ہاتھ چومو اور اولاد کے پیشانی اور چہرہ چومو. کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کی پیشانی چومتے ہیں رخسار چومتے ہیں گلا کیونکہ بیٹی ہے آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا ہیا امو ابیہا یہ اپنے بابا کی ماں. اس لیے اس کی پیشانی بھی چومتا ہوں ہاتھ بھی چومتا ہوں.
عزیزان گرامی بے انتہا محبت. اب یہاں ایک ایسی بیٹی ہے کہ جنہیں سرور کائنات تعظیماً کھڑے ہو کے دکھا رہا ہے. اچھا دیکھیں گھر میں کھڑے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے, بیٹی ہے, باپ کو محبت. مسجد میں پیغمبر کا جناب سیدہ کے لیے کھڑا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. توجہ, کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مسجد ہے عبادت کی جگہ, گھر ہے اولاد سے محبت کی جگہ, اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ ہے گھر, مسجد ہے عبادت کی جگہ. پیغمبر سیدہ کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں یہ باپ کی محبت نہیں عبادت ہے. سیدہ توجہ فرما رہے ہیں. بسم اللہ. رسول خدا اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت. مکمل کروں موضوع کو. بسم اللہ. عزیزان گرامی, اب محبت بیٹیوں کو باپ سے ہوتی ہے. ایک اور بیٹی ہے جنہیں اپنے باپ سے بہت محبت ہے, نام ہے زینب کبریٰ. ہائے ہائے. عجیب و غریب عظمت ہے اس بی بی کی بھی, انہیں ثانیہ زہرا کہا گیا ہے. عزیزان گرامی, جب کسی نے سوال کیا نا کہ یا علی کیا بیویوں کے احترام میں بھی کھڑے ہونا واجب, آپ نے فرمایا نہیں. یا پھر آپ سیدہ کے احترام میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا سنت نبوی پہ عمل کرنے کی. واہ واہ واہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سنت نبوی پہ عمل کر, کیوں؟ میں نے خود دیکھا ہے پیغمبر جب جب سیدہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے, تو میں پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں, ان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, سیدہ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. عزیزان گرامی, اب سوچئے جس کے لیے 12 امام اور سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں وہ ہیں سیدہ. اور سیدہ اگر کسی بیٹی سے محبت کریں اور اسے کہیں, عزیزان گرامی میں جملے پیش کر رہا ہوں شاید میں اس کو پہنچا سکوں. جناب سیدہ مثالی بیٹی ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کی بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی مثال جناب سیدہ, مثالی بیٹی. اسوہ حسنہ جناب سیدہ, مثالی بیٹی, مثالی زوجہ, کائنات میں سے افضل زوجہ نہیں, مثالی ماں. اب بی بی کے 3 بھائی تھے, تینوں بچپن میں انتقال کرتے, حضرت قاسم, عبداللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام, 2 برس کے تھے انتقال کرتے. تو اب بی بی مثالی بہن تھیں لیکن ثابت نہیں کر سکی کیونکہ بھائی بچپن میں انتقال کر گئے. تو اب بی بی نے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کی جو ثابت کر کے دکھائے میری ماں اگر مثالی بہن ثابت کرتی تو کیسی ہوتی, واہ 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 واہ. جیسی میں حسن و حسین اور عباس کے لیے ہوں. میری بات پہنچ گئی جانے کے. اب جناب سے اب یعنی وہ بیٹی جس نے ماں کی ہر لفظ کا بھرم رکھا, جو جناب سیدہ نے کہہ دیا جناب زینب نے پورا کر دیا. ایسا ہی ہے جناب سیدہ نے اگر کہہ دیا نا زینب حسین کے گلے کا بوسہ دینا, زینب کربلا ساتھ جانا, زینب خطبہ دینا, زینب دفاع امامت کرنا, جناب زینب نے ایک ایک لفظ ماں کا پورا کیا. بس بھائی ساتھ چلیے گا, آئیں ذرا, وقت نہیں رہا. ایک اور بیٹی, ہائے ہائے. بیٹیاں تو بہت ہیں, آپ نے حضرت ابوذر کی بیٹی کا بھی سنا ہوگا, میں نے پڑھا ہے مجلسوں میں. جناب ابوذر کی بیٹی, جناب ابوذر کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی. جب جناب ابوذر کا انتقال ہو گیا نا تو ان کی یعنی انتقال ہونے والا تھا تو بیٹی رونے لگی کہ بابا ہمت کریں, نہ بھائی رہا نہ ماں, میں تنہا آپ کو غسل و کفن دفنانا کچھ نہیں کر سکتا. تو جناب ابوذر نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, میں آپ کو مدینے کے راستے میں لے جاتا ہوں, وہاں سے مدینے چلے جائیے گا اور مولا علی کے پاس چلے جائیے. کچھ ہی دور چلے تھے جناب ابوذر زمین پہ گر گئے. جب گرے تو ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا ہمت کیجیے. کہا بیٹی مجھ میں اور ہمت نہیں, میں چل نہیں پاؤں گا. لیکن بیٹی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا, کوفے کے بہترین مؤمنین میرا غسل و کفن کریں گے, بس آپ اس راستے میں بیٹھ جائیے گا جہاں سے قافلے گزرتے ہیں اور قافلے والوں کو روک کے کہیے گا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے. جناب ابوذر کا انتقال ہوا, جناب ابوذر کی بیٹی نے رومال نکالا, چہرے پہ ڈال دیا. جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ میرے بابا دھوپ میں نہ پڑے رہیں. چہرے پہ رومال ڈالا, جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں پہ بیٹھ گئیں. دیکھا اتنے میں قافلہ آ رہا ہے جس میں حضرت مالک اشتر تھے, جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول. جیسے ہی پہنچے تو جناب ابوذر کی بیٹی نے رو کے کہا
اے قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ سب نے فوراً اترے اپنے اپنے اونٹوں سے، گھوڑوں سے۔ کون سے صحابی کا جنازہ پڑا؟ کہا یہ ربضہ ہے اور یہاں ابو ذر کا جنازہ۔ سب رونے لگے، صحابی رسول کا جنازہ، وہ بھی بے گور و کفن پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں۔ یہاں تک ہے تاریخ میں کہ آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں، کچھ کہتے تھے میں غسل دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں غسل دوں گا۔ پھر کہا لوگوں نے کچھ مل کے غسل دے لیں، پھر کفن دے لیں، سب نے کہا کفن کا کپڑا مجھ سے لے لو۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ کفن مالک اشتر سے لیا جائے، سب تھوڑے تھوڑے انہیں پیسے دے دیں تاکہ سب کفن میں شریک ہو جائیں۔ جب جناب بزرگ کی بیٹی سے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، ہم آپ کو مدینے لے جائیں گے، تو جناب بزرگ کی بیٹی بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی نہیں باپ باپ ہی ہوتا ہے، اور بار بار کہتی تھی میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے، آئیں ذرا ایک اور بیٹی ہے، نام سکینہ ہے۔ تفصیل سے تفصیل سے میں مسائل پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اگر مجھے دیکھ لیں کہ تاریخ میں ایک ایسی بیٹی کہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ باپ سے محبت کرنے والی بیٹیوں میں سر فہرست جناب سکینہ کا نام۔ ایک جملہ کہوں گا، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے رقیہ بنت الحسین کہیں چاہے سکینہ بنت الحسین، لیکن وجود پہ اختلاف نہیں۔ میں آج ایک روایت پڑھنے والا تھا جو میں عام طور سے نہیں پڑھتا، اگر میرے ساتھ چلیں گے تو یہ روایت پڑھوں گا تفصیل سے۔ سید ابراہیم میں دمشقی کے نام سے بہت بڑے ایک عالم گزرے، شیعہ سید تھے، موسوی کاظمی سید۔ ان کے ہاں بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں۔ شیخ عباس کرمانی شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا ہے، اعیان الشیعہ میں سید محسن الامین العاملی بہت بڑے ہمارے ایک لبنان کے عالم دین گزرے جنہوں نے شیعہ پرسنالٹیز پہ انسائکلوپیڈیا لکھا 10 جلدوں، انہوں نے بھی لکھا یہ واقعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ملا ہوں سید سے اور خود ان سے پوچھا، وہ تقریباً 70 برس کے تھے، 68 ان کی ایج تھی۔ جب ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 یا 4 بیٹیاں، تینوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ بڑی بیٹی نے خواب دیکھا، کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ ایک بی بی میرے خواب میں آئی ہیں، کم سن ہے، اور مجھ سے کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ جو مقتل میں، یہ جو زندان میں قبر ہے، آپ جائیں گے نا شام زیارت پہ، تو جہاں دربار ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو وہاں پہ ایک مزار ہے سیدہ رقیہ، سفید رنگ کا مزار ہے، اندر سونے چاندی کی زری، وہاں زندان تھا۔ اس زندان کو اب تو حرم بنا دیا گیا، لیکن وہاں 2 اہل بیت نے زندان دیکھے، ایک زندان کے اندر یعنی ایک جو محل کے اندر تھا زندان، اور دوسرا بازار۔ جو محل کے اندر تھا اس میں اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، نہ روشن دان تھا نہ کھڑکی، اور ایک بازار میں زندان تھا، اس کی چھت نہیں تھی، اس میں اگر بارش ہوتی تو بیویوں پہ پڑتی، دھوپ کی شدت ہوتی تو بیویوں پہ۔ سن رکھی آپ نے روایت کہ جناب سکینہ سوال کرتی مولا سجاد سے، بھیا یہ پرندے صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ ذہن میں ہے نا روایت؟ مولا سجاد فرماتے بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی تو دوبارہ پرندے واپس آتے، بیوی سوال کرتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ تو بیوی سوال کرتی بھیا کیا قیدی بھی وطن واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا قیدیوں میں سب سے زیادہ شوق جناب سکینہ کو مدینے واپس جانے کا۔ جملہ میں نے پڑھ دیا ہے، جس بی بی کو سب سے زیادہ شوق تھا وہی بی بی شام میں رہ گئی۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آپ جانتے ہیں نا یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 5 تاریخ ہو چکی ہے، انہی دنوں میں اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر 2 تاریخیں ہیں یا 3 تاریخیں ہیں جن میں جناب سکینہ کی شہادت ہے۔ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے آپ نے شہادت کیوں کہا؟
جو طبیعی موت مرتا ہے اسے وفات کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ظلم کے نتیجے میں مر جائے تو اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظلم کے نتیجے میں جو بچے مر گئے ہیں وہ سب شہید ہیں۔ میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، صاحب خانہ نے، ان کی اہلیہ نے بڑے اہتمام سے جناب سکینہ کے مصائب کے لیے درخواست کی ہے۔ آئیں وہ میں روایت مکمل کر دوں۔ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے کہا بابا میں نے خواب دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بی بی آئی ہیں، کہتی ہیں میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو میری قبر کی تعمیر کر دیں۔ بیٹی نے تنہائی میں بابا کو اپنے خواب سنایا، کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا۔ ان کی بیٹیاں بہت مقدس تھیں، دیندار تھیں، پردے دار۔ ایک مرتبہ کہنے لگے سید اپنی بیٹیوں سے، بیٹی، اپنی بڑی بیٹی سے کہا بیٹی اپنا خواب اپنی بہنوں کو نہ سنانا، کسی اور کو نہ سنانا۔ نبیوں اور اماموں کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کا کھودنا حرام ہے۔ بیٹی جناب سکینہ حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹی، امام کی بیٹی، اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا۔ کہا ٹھیک ہے بابا جان۔ اگلے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا جان میں نے رات اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ ایک بی بی آئی ہیں، کہتی ہیں میں حسین کی بیٹی ہوں، اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کی تعمیر کروا دیں۔ سید کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اپنا خواب بہنوں کو مت سنانا، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ پھر تیسرے دن تیسری بیٹی نے کہا بابا جان اس طرح سے ایک بی بی آئی ہیں اور وہ مجھ سے کہتی ہیں میں حسین کی بیٹی ہوں، اپنے بابا سے کہو میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ سید نے بہت گریہ کیا، روئے، کہا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میری بیٹیاں ایسے خواب کیوں دیکھ رہی ہیں؟ یہ حسین کی بیٹی ہے، مولا کی بیٹی ہے، امام کی بیٹی ہے، پروردگارہ مجھے معاف کر دے یہ ایسا بار بار۔ سید ابراہیم کہتے ہیں میں نے خود وہی خواب دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہیں، بچی کہتی ہیں سید میں نے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا، تم کیوں نہیں سنتے؟ میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، تعمیر کرواؤ۔ سید ابراہیم دمشقی نے سارے علماء کو بلایا، میں نے اس طرح سے بڑے بڑے علماء جو جیے تھے، کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے اور میری بیٹیوں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ بی بی تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ قبر کو دوبارہ کھدوا لیجئے۔ انہوں نے کہا اپنی بیٹیوں سے کہ صاف ستھرا لباس پہنو، وضو کرو، میرے ساتھ چلو۔ ایک مرتبہ دوبارہ قبر کو کھودنا شروع کیا، پھر ایک مرتبہ لوگوں سے کہا سب دور چلے جائیں۔ ایک مرتبہ بیٹیوں نے کہا بابا محسوس ہو رہا ہے آگے جسم ہے، بابا آگے محسوس ہوتا ہے کہ آگے کوئی ہے۔ ایک مرتبہ سید نے کہا کہ خاک کو ہٹاؤ، میری بیٹیوں بڑی تعظیم سے یہ حسین کی بیٹی ہے، بس بھئی اب میں آگے مسائل پڑھنا نہیں چاہتا۔ دیکھا قبر کے ایک پائنتی کی طرف پانی تھا، قبر کی دوبارہ تعمیر کروائی گئی، دوبارہ قبر میں دفنایا۔ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ سید محسن الامین سے کہا تمام شیعوں سے کہہ دے، یہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ بھیج دی تھی، کفن بھیجا تھا، آئندہ یہ روایت نہ پڑھیں، یہ آئندہ روایت نہ پڑھیں۔ کہا ہم نے خود غسل دیا ہے، بی بی کے بدن پہ کرتا تھا، کفن نہیں تھا۔ بھئی میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ کہا ہم نے دیکھا، میری بیٹیوں نے کہا بابا کرتا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، میں پڑھ دوں سخت جملے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بابا کرتے میں دفنایا گیا، بابا کفن نہیں تھا۔ پوچھا بیٹی کوئی نشانی کا، بابا ابھی بھی کانوں پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، اجرکم اللہ۔ بھائی مجھے معلوم ہے ماتم بھی ہے، میں سخت روایت نہیں پڑھوں گا۔ بہت اہتمام کیا، پھر وہاں دفنایا، اور پھر تمام علماء نے کہا کہ یہاں پہ روضے کی تعمیر کروائی جائے۔ پہلے آپ جانتے ہیں نا اوروں کے ہاتھوں میں قبریں تھیں، پھر ایک مرتبہ وہاں پہ کہا کہ بھئی ہمیں یہ زندان ہمیں دے دو۔ اس زندان میں پھر ایک مرتبہ زری لگائی گئی، لکڑی کی زری لگائی، آج سونے چاندی کی زری ہے۔ آئیں ذرا میں شہادت کی ایک روایت پڑھوں گا، میں ساری روایات نہیں پڑھوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ سخت وقت نہیں۔ عزیزان گرامی جانتے ہیں نا جناب سکینہ کہیں یا جناب رقیہ کہیں، ایک چھوٹی سی
قبری نے لکھا ہے حسین کی ایک 4 برس کی بیٹی زندان میں انتقال کر گئی ہے۔ قبری شیعہ راوی نہیں ہے، اہل سنت کا راوی ہے۔ اس نے لکھا 4 برس کی ایک بچی تھی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے 3.5 برس کی ایک بیٹی تھی، جس بی بی کو حسین کے سینے پہ سونے کی عادت تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں سخت روایت نہیں پڑھتا، آخری جملے سن لیجئے، 4 سے 5 منٹ، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا۔ تو بی بی جناب سکینہ نے، آپ جانتے ہیں نا بی بی پہ بڑا ظلم ہوا تھا، تو بی بی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا میرے بابا تشریف لائے ہیں۔ بی بی خواب میں کہتی ہے بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، بابا مجھے نیند نہیں آتی۔ تو بی بی نے دیکھا مولا حسین نے اپنی باہیں پھیلائیں خواب میں، بی بی کو آغوش میں لیا، بی بی کو پیار کیا اور کہا بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اچانک بی بی کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی نا بی بی ایک مرتبہ رونے لگی، کہا اماں ابھی میرے بابا یہی موجود تھے، اماں میں نے دیکھا میرے بابا زندان میں مجھے لینے آئے ہیں، بس یہ جملہ سننا تھا، لینے آئے ہیں۔ ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں، کوئی بیوی ماتم کرتی، کوئی اپنے، سب رونے لگیں۔ بیویوں کا رونا تھا، یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ پوچھا کہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ ایک بچی کو بابا یاد آ رہے ہیں۔ یزید نے کہا کون ہے بچی کے بابا؟ کہا بچی حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ جا کے حسین کا سر دے دو تاکہ رونا بند کر دے، میرے خواب میں خلل آ رہا ہے، میری نیند میں خلل آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جملہ معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ ایک تشت میں سر رکھا گیا اور سر پہ کپڑا ڈال دیا گیا، جیسے ہی تشت لایا گیا، مرحوم عطا اشتہاردی کہتے ہیں جیسے ہی سر لایا گیا نا تو بی بی نے سمجھا شاید میرے لیے کھانا لے آئے۔ بی بی نے آنے والے سے کہا اب مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے صرف بابا کے پاس جانا ہے۔ آنے والے نے فوراً کپڑا ہٹایا، بس سر سے کپڑا ہٹانا تھا، بی بی نے دیکھا رگیں کٹی ہوئی ہیں۔ کچھ دیر تک بی بی دیکھتے رہی، پھر رونے لگی، آگے بڑھی، سر اٹھا کے سینے سے لگایا اور رو کے کہا بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا کس نے رگوں کو کاٹا؟ ایک مرتبہ بی بی نے بین شروع کیے اور روتے ہوئے کہا بابا جب مجھے تماچے لگے میں نے چچا عباس کو بلایا، بابا کوئی نہیں آیا۔ اچانک بی بی کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ زمین پہ گرے، جب زمین پہ گرے نا مولا سجاد نے آواز دی، کیونکہ مولا کے گلے میں توق تھا، ہتھ کڑیاں تھیں، مولا نے آواز دی پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا میری بہن آزاد ہو گئی، میری بہن نہیں رہی، میری بہن بابا کے پاس چلی گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی تمام کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے مصاحف زیادہ پڑھ دیے، اگر 2 سے 4 منٹ کی زحمت دو برداشت کر لیں گے۔ آخری جملے سن لیجئے، میں پیش کرنا، میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کوئی بھائی زندان میں ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ بہن کا لاشا اٹھایا؟ جب مولا نے ایک مرتبہ لاشا اٹھایا، میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے۔ مولا سجاد اکیلے تھے، مولا نے لاشا اٹھا کے ایک مرتبہ آواز دی میرے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے، جیسے مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجئے۔ ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھائی دعا کے چند جملے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ اگر کسی کی اولاد کی طرف سے کوئی بھی دعا ہو، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، اور اگر کوئی اولاد والا ہے اولاد کی طرف سے پریشان ہے اس کے لیے، جناب سکینہ کا واسطہ
بہت جلدی قبول ہوتا ہے. بھئی اپنے اپنے ذہن میں دعا لائیے گا، میں واسطہ دینے لگا ہوں. پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب شہداء کے تبرکات واپس آ رہے ہیں. چادر تطہیر آئی، مولا حسین کی انگوٹھی آئی، اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. جب بالیاں لایا تو ایک بی بی کو سب بیویوں نے دیکھا. اس بی بی نے بالیوں کو دیکھا اور پھر بڑی حسرت سے کہا بالیاں واپس لے جاؤ. جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. پروردگارا، واسطہ جناب سکینہ بنت الحسین کی عظمتوں کا حاضرین کی حاجات قبول فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما. پروردگارا، ہمیں دوبارہ شام کی زیارات نصیب فرما. مجھے آج 12 برس ہو گئے، میں دوبارہ شام نہیں جا سکا. بڑی حسرت ہے. تقریباً ہر سال جاتے تھے. دعا کیجیے گا میرے لیے بھی. پروردگارا، دوبارہ شام کی زیارت نصیب ہو، اسیر بیویوں کی زیارت نصیب ہو. بڑی باعظمت بیویاں ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ جناب سکینہ کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. میں بھی ایک اور واسطہ دوں گا. پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب جناب سید الشہداء نے فرمایا اپنی بیٹی سے، بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، پانی لینے جا رہا. تو بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا بیٹی میں نے اپنی طفلی میں وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے، بیٹی میں کلمہ توحید کو بچانے، اپنے نانا کی رسالت، ان کا قرآن، ان کا دین بچانے جا رہا ہوں. بیٹی میں نے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. اس وقت مولا حسین نے ایک وصیت کی جس کا میں واسطہ دینا چاہتا ہوں. کہا بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. پروردگارا، بی بی کی عظمتوں کا واسطہ اس گھر میں اپنی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نازل فرما. اس گھر سے پریشانی دور فرما. بانی مجلس، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا، جہاں جہاں سے بھی مومنین آئے ہیں سب کی اس آنے کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا، ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ نازل. زندگی میں ہمیں بار بار سید الشہداء کی، آل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما. آخرت میں جناب سیدہ کی، جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار، سب پاکستان میں حالات خراب ہیں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں. میڈیا کور نہیں کر رہا. اس وقت مسلمانوں کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت مارا جا رہا ہے. افغانستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما. پروردگار سب کی حفاظت فرما. پروردگار، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.